بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انسپیکٹر قاسم علی، پولیس کالج سے حالہ۔ آج کا میرا لیکچر جو ہے وہ بیسک انویسٹیگیشن ٹیکنیکس کے بارے میں۔ تو یہ انتہائی عام لیکچر ہے، اور آپ جب فیلڈ میں جائیں گے اور جب آپ کسی بھی وقوع کی اطلاع پر موقع پر جائیں گے تو آپ کو ان بیسک چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے وہاں جا کر کرنا کیا ہے۔ انویسٹیگیشن ٹیکنیکس میں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو انویسٹیگیشن کی جو تعریف ہے وہ پتہ ہونی چاہیے۔ یعنی کہ انویسٹیگیشن کی جو ہماری تعریف ہے وہ سیکشن 4 CRPC میں بتا دی گئی ہے کہ جب آپ کسی بھی وقوع کی تائید یا تردید کے لیے اشخاص سے معلومات حاصل کرنا اور وقوع سے شہادتیں اکٹھی کر کے اس عمل کو تفتیش کہتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی بات ضروری ہے کہ جب آپ کسی بھی وقوع کی اطلاع پر موقع پر پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں پہ جو چشمدید گواہان ہیں اس وقوع کے، ان سے متعلق، اس وقوع سے متعلق ان سے معلومات لیتے ہیں کہ آیا یہ وقوع ہوا، کب ہوا، اس کا وقت کیا تھا، اس کو دیکھا کس کس نے۔ یہاں پہ ہمیں اس وقوع کو پروو کرنے کے لیے کچھ CCTV فوٹیج ہے، مزید کوئی بھی انفارمیشن لینے کے لیے ہمارے پاس کوئی بندہ ہے، تو اگر اس وقوع کی تائید میں لوگ آ جائیں اور آپ کو اس کی تصدیق ہو رہی ہو تو پھر آپ وہاں سے اس کی تفتیش زیر دفعہ 154 CRPC شروع کریں گے، یعنی کہ اس کی FIR درج کریں گے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقوع کی تائید نہیں ہو رہی تو پھر وہ آپ اپنے کمنٹس دیں گے، اس میں یعنی اس میں آپ اپنی تفتیش کریں گے۔ تو بیسیکلی تفتیش کا مطلب جھوٹ اور سچ کو الگ الگ کرنا ہے۔ اور پھر آگے آپ کے پاس 154 کے بعد اختیارات ہیں جو SHO بطور تفتیشی افسر آپ کو تفویض کرتا ہے، یعنی آپ وہ تفتیش کا اختیار دے گا آپ کو، آپ تفتیش کریں گے۔ موقع پر جا کر آپ سب سے پہلے گواہان کے بیان لکھیں گے، بیان لکھنے کے بعد آپ وہاں سے مادی شہادتیں اکٹھی کریں گے۔ مختلف وقوعوں کی مختلف طریقہ کار ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر 302 کے وقوع میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ بلڈ سیمپل حاصل کر رہے ہیں، اگر ڈیڈ باڈی پڑی ہے تو اس کا DNA کے لیے آپ پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کی جو ہماری ٹیمز ہیں، جو گاڑیاں ہیں، وہ پراپر آپ ان کو جب کال کریں گے وہ موقع پہ آئیں گی، آپ ان کے ساتھ مل کر وہ ان سے مادی شہادتیں اکٹھی کریں گے۔ وہاں پہ جو گواہان ہیں ان کے بیانات درج کریں گے، آپ وہاں پہ فنگر پرنٹس لیں گے۔ پھر اس کے بعد اگر CCTV فوٹیج اویلیبل ہے تو اس سے بہت واضح ہو سکتا ہے کہ ملزمان کون سے رستے سے آئے، کون سے رستے سے گئے، انہوں نے کون سا ویپن یوز کیا، ان سے کون سی گاڑی استعمال کی، کون سا بائک استعمال کیا۔ اس CCTV فوٹیج سے آپ کو گاڑی کا نمبر، بائک کا نمبر آسانی سے مل سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ ان مادی شہادتوں کو اکٹھا کر کے پھر آپ PFS سے بھجواتے ہیں تو اس رپورٹ سے بھی آپ کو بہت زیادہ آسانی فراہم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جب آپ موقع پہ گواہان کے بیان لکھتے ہیں تو اس سے جو نامینیٹ FIRs ہوتی ہیں اس میں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ملزمان کون تھے، اور پھر ان کو گرفتاری کے لیے ہمیں ان کی پھر CDRs لینا، لوکیشن حاصل کرنا، ریڈز کرنا، وہ مختلف آگے سٹیپ بائی سٹیپ اس کا پروسیس ہے۔ لیکن پولیس کو سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے کرائم اگینسٹ پراپرٹی، یعنی اگر مثال کے طور پر کہیں پہ ڈکیتی کی ہوگی واردات، یا سرقہ بالجبر کی واردات ہوگی، یا موبائل سنیچنگ کی واردات ہوگی، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈکیتی ود مرڈر کی واردات ہوگی، تو آپ جب وہاں پہ موقع پہ جاتے ہیں تو آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی کہ یہ وقوع کرنے والا کون تھا۔ تو وہاں پہ سب سے پہلے آپ نے جا کر CCTV فوٹیج چیک کرنی ہے، موقع کی جو وہاں پہ جو اگر آپ کو فنگر پرنٹس لفٹ ہو سکتے ہیں، فنگر پرنٹ لفٹ کرنے ہیں، جو وہاں پہ جو اس کا جس کے ساتھ یہ واردات ہوئی ہے اس سے پوری انفارمیشن لینی ہے کہ وہ بندے کس رستے سے آئے، کس رستے سے گئے، ان کا حلیہ کیا تھا، بال لمبے تھے، چھوٹے تھے، آنکھیں تھیں، یعنی ان کی جسامت کا پورا آپ نے پتہ کرنا ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی سابقہ ریکارڈ یافتہ ہیں ان کا پراپر ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے CRO میں۔ تو اگر ہم CRO سے اس کا مدد حاصل کریں تو ہمیں ایسے ان نون کیسز میں بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ
وہ جو اگر وہی ریکارڈ یافتہ ملزم ہوگا تو اگر ان 5 میں سے ایک بھی اگر ہوگا تو ہمیں وہ پورا گینگ ٹریس ہو سکتا ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ اسی علاقے میں یا کسی اور تھانے میں آج سے 2 سال پہلے 1 سال پہلے ان میں سے اس گینگ ممبر میں سے ایک کسی نے واردات کی ہو اور وہ اڈیالہ جیل گیا ہو اور اس کا پراپر ریکارڈ سی آر او میں مینٹین ہو, تو جب وہ دوبارہ واردات کرے گا کسی اور گینگ کے ساتھ مل کر, لیکن ایک اگر وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا تو ہمارا پورا کیس جو ہے وہ پراپر ہمیں اس سے لیڈ ملے گی. تو سب سے زیادہ جو مشکل کام ہے پولیس کے لیے وہ کرائم اگینسٹ پراپرٹی کو ٹریس کرنا ہے اور اس کے بعد اس کی ریکوری ہے.